السلام علیکم ناظرین حضرات، مجھے امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین حضرات، آج اب اس ویڈیو میں حضرت علامہ مولانا تحسین جیلانی صاحب سے ایک بہت خوبصورت بیان سماعت فرمائیں گے، جس کا عنوان ہے جوانی کی عبادت۔ جو شخص جوانی میں عبادت کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو بہت جلد قبول کرتا۔ تو آئیے سنتے ہیں حضرت سے یہ بیان۔ میں اور میری بیوی تھوڑا سا کھانا لے کے اپنی بیٹی کے روم میں گئے۔ بیٹی کو کھانا کھلایا اور بیٹی سے کہا، بیٹی آج ہمارے گھر جو بچہ آیا ہے نا، آج ہمارے گھر جو ایک لڑکا آیا ہے نا، اس کی 15 سال عمر ہے، بہت نیک معلوم دیتا ہے، گناہوں سے بہت دور لگتا ہے، اللہ کا ولی معلوم دیتا ہے، بڑا سچا ہے، نمازی ہے۔ جو انسان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی جوانی والی عبادت بڑا پسند کرتا ہے۔ وہ انسان حضرت حبیب اجمی سے کہتا ہے کہ ہم لوگ واپس آ گئے اور اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ رات تو ہو ہی چکی تھی، ہم نے دروازے بند کر لیے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، کنڈی کھٹکھٹائی، کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو ہم نے سوچا کہ دروازے پر کون ہے۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی معذور بیٹی جو چل بھی نہیں سکتی تھی، دروازے پر کھڑی مسکرا رہی ہے۔ دروازے پر کھڑی، ہم لوگ تو چونک گئے کہ جس کا علاج بڑے بڑے حکیموں سے کرایا ہے، جس کا علاج بڑے بڑے طبیبوں سے کرایا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ بیٹی چل نہیں سکتی، یہ معذور ہے، یہ کبھی نہیں چل سکتی۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دیا تھا۔ آج ہم لوگ اس بات کو دیکھ کر چونک گئے کہ جو بیٹی چل نہیں سکتی، آج وہ دروازے پر کنڈی کھٹکھٹانے کے لیے آئی ہے۔ دروازہ کھولا تو اپنی بیٹی کو دیکھا ہے کہ چل کے اپنے کمرے سے آئی ہے۔ ہم لوگ تو چونک گئے، بالکل حیرت زدہ ہو گئے۔ بیٹی یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹروں نے تو تمہیں جواب دے دیا تھا، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیموں نے جواب دیا تھا کہ تم نہیں ٹھیک ہو سکتی، اور آج تم اپنے کمرے سے چل کے یہاں تک آ گئی، یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا، بابا آپ جاننا چاہتے ہو کہ میں کیسے ٹھیک ہوئی؟ بابا آج جب آپ کھانا کھلانے کے لیے آئے تھے نا، آپ نے کیا کہا تھا؟ ہمارے گھر آج اللہ کا ولی آیا ہوا ہے، اس کی عمر کم ہے، وہ اللہ کا ولی لگتا ہے، نمازی لگتا ہے، سچا آدمی لگتا ہے، نیک لگتا ہے۔ بابا میں نے اس کا وسیلہ لیا تھا، میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے تھے اور اللہ سے یہ دعا کی تھی، مولا اگر واقعی وہ لڑکا سچا ہے، اگر واقعی وہ تیرا دوست ہے تو اس کے وسیلے سے میرے پیروں کو ٹھیک کر دے، اس کے وسیلے سے مجھے صحیح کر دے، اس کے وسیلے سے مجھے شفا عطا فرما دے۔ بابا جب اتنی میں نے دعا کی تھی نا، تو میری دعا فوراً قبول ہو گئی اور میرے پیر صحیح ہو گئے، اور جب میں چلی تو بڑا خوش ہوئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا لاکھ بار شکر ہے، تیرا کروڑ بار شکر ہے۔ تیرا شکر کیسے ادا کریں کہ ڈاکٹروں نے تو منع کر دیا تھا، طبیبوں نے تو جواب دے دیا تھا، لیکن آج تو نے اپنے ولی کے صدقے سے، اپنے دوست کے صدقے سے آج تو نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ بابا آج اسی کے وسیلے سے میرے پیر ٹھیک ہوئے ہیں۔ وہ انسان کہتا ہے حضرت حبیب اجمی سے کہ حضور ہم لوگ بڑا خوش تھے، میری بیوی، میری بیٹی، ہم بہت خوشیاں آ گئی تھیں کہ جو بیٹی چل نہیں سکتی آج ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ ہم لوگ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز نہیں آئی، پھر دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازہ کھولا، اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستر پر کوئی نہیں لیٹا ہے، بستر پر کوئی موجود نہیں ہے۔ ذرا آگے بڑھ کر دیکھا تو بستر پر ایک خط رکھا ہوا تھا۔ آج تو اگر کسی سے کوئی بات ہو جائے نا تو زمانے میں ڈھنڈورا پٹوا دیتا ہے، زمانے میں ڈھنڈورا پیٹ دیتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ آج تو اگر کوئی کسی کی مدد بھی کرتا ہے نا تو پوری دنیا کو دکھاتا ہے میں نے اس انسان کی مدد کی، تاکہ وہ انسان اگر سماج میں منہ اٹھا کر چلے تو لوگ اس کو دیکھیں اور کہیں ہاں یہ وہی انسان ہے جو اس نے اس کی مدد کی تھی۔ انسان تو پہلے ہی مر جائے گا، یہ انسان تو لوگوں کے سامنے جی نہیں سکتا، سماج کے سامنے منہ اٹھا کے چل نہیں سکتا، لوگوں کی باتیں ہی اس کو مار دیں گی۔ اگر کسی کی کوئی مدد بھی کرتا ہے نا تو پہلے سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے میں نے اس انسان کی مدد کی۔ بچو یار، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اگر کسی کی مدد کر رہے ہو نا تو تھوڑا چھپ کے کیا کرو، تاکہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے۔ وہ اگر آپ مدد کرتے ہو نا تو وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ ایسے تو آپ لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہو، جب آپ مر کے چلے جاؤ گے نا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ اللہ فرمائے گا تم نے فلاں کی مدد کی تھی، آپ کہو گے ہاں کی تھی،
फरमाएगा किस लिए की थी, मेरी रजा हासिल करने के लिए की थी, या अपनी फैंस फॉलोइंग बढ़ाने के लिए की थी, या अपनी वाहवाही के लिए की थी, या अपनी शोहरत और इज्जत के लिए की थी? तो क्या कहोगे? अगर तुमने शोहरत और इज्जत के लिए किसी की मदद की तो आखिरत में कोई बदला नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाएगा तुमने शोहरत और इज्जत के लिए मदद की थी जो तुम्हें दुनिया में ही हासिल हो गई, आज यहाँ उसका कोई बदला नहीं मिलेगा। अगर तुमने अल्लाह और रसूल की रजा के लिए किसी की मदद की तो उसका बदला तुम्हें कल मैदान महशर में मिलेगा। हाँ, तो उस पर खत लिखा हुआ था, खत में लिखा था कि मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को मुझसे बहुत मोहब्बत हो गई है, लेकिन कभी मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना। अगर मुझे तलाश करना है तो मत करना, इसलिए कि आज से ही अगर तुम गुनाह करते हो तो तौबा कर लो। आज से ही अगर तुम्हारे कोई भी गुनाह हुए हैं तो आज से तौबा कर लो, या अल्लाह आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा। मौला आज के बाद सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, कोई गुनाह नहीं करूंगा। मुझे तलाश करने से बेहतर है कि तुम अल्लाह को तलाश करो, अल्लाह की बारगाह में सजदे करो, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ। अल्लाह की बारगाह में जब तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसे ही माफ़ फरमा देगा जैसे तुमने कभी गुनाह ही नहीं किए थे। वो इंसान कहता है हुजूर मैंने उस दिन अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की थी और सच्ची तौबा करने के बाद आज भी मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बड़ा सुकून हासिल करता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, और जब अल्लाह का जिक्र करता हूँ तो दिल में सुकून पैदा होता है। हाँ, अला भी ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अगर कोई ये कहता है नहीं शराब पीने से दिल में सुकून आता है, जुआ खेलने से दिल में सुकून आता है, गीबत करने से दिल में सुकून आता है, चोरी करने से दिल में सुकून आता है, वो गलत है। ये सब टाइम पास है, गुनाह का काम है। अगर किसी चीज से दिल में सुकून आता है ना, अला भी ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र करोगे तो दिल को सुकून हासिल होगा। तो नाज़रीन हज़रात, अभी आपने हज़रत अल्लामा मौलाना तहसीन जिलानी साहब से बहुत ही खूबसूरत बयान समाअत फरमाया। नाज़रीन हज़रात, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।